مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بات ہے کہ ہمارے درمیان ہندوستان کی مشہور معروف شخصیت فیضی صاحب تشریف فرما ہے۔ ان سے آپ سب کی اور ہماری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ میں یاد کرتا ہوں کبھی کبھی تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بہت سے نکلے ہوئے الفاظ سے ایسے الفاظ، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو قبول ہو ہی جاتے ہیں کہ حضرت کے لیے سب سے پہلے مصنف کتب کثیرہ مولانا مصطفی رضا صاحب نے لکھا، اور الحمدللہ ایسا مشہور ہوا کہ حضرت کی پہچان اب اسی سے ہوتی ہے۔ اور کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے فاروق اعظم کالونی کے جشن فاروق اعظم میں حضرت کے لیے خلیفہ حضور تاج الشری لکھا گیا، اور الحمدللہ اس کے بعد سے جو پہچان ہے وہ آپ جان ہی رہے ہیں۔ تو بہت سی ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں کہ جو انسان دل سے کہتا ہے، زبان صدا کر دیتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ تو ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان حضرت علامہ شاکر القادری فیضی تشریف فرما ہے۔ تب کا ہم سبھی محلے والے، تمام ممبر اسٹیج، علماء کرام، ائمہ مساجد حضرت کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور بڑے خوش ہیں حضرت کی تشریف آوری سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، زہد و تقویٰ میں اور شہرت میں اور بھی زیادہ برکت عطا فرمائے۔ تو میں گزارش کروں گا تاخیر کے اور بغیر کسی القابات کے، کیونکہ اندھیرے میں چراغ جلایا جاتا ہے، سورج کے سامنے چراغ نہیں جلایا جاتا ہے۔ اودے پور والے آپ کی محنت سے اور ان کی جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کے لیے، اعلیٰ حضرت کے لیے انہوں نے جو خدمتیں کی ہیں، دین کے لیے جو خدمتیں کی ہیں، اودے پور والوں کے سب کے سامنے ہیں۔ تو میں بغیر کسی تعارف کے حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے علمی جوہر سے ہم سب کو فیضیاب کریں، اور بڑی ہی نصیحت آمیز، عبرت انگیز تقریر ہم سب کو سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ آنے والے مہمان کا ہم استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن صدیق اکبر، جشن صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر، علماء اہل سنت علامہ شاکر القادری فیضی صاحب۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقہ کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحزن إن الله معنا، صدق الله العظيم۔ رونق بزم علماء دین،
جملہ سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بالکل سادہ کر دیجیے، آواز گونج رہی ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادری یمنارے یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، قادریم و چشتیم نارے یا مرشد می زنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ پہلے مائل پہلے قائل حضرت صدیق ہیں، پہلے مائل پہلے قائل حضرت صدیق ہیں، پہلے سائل پہلے مائل حضرت صدیق ہیں۔ اشعار بہت زیادہ ہیں، وقت بہت کم ہے۔ ہمارے کرم فرما سارے علماء جو 96 سے مجھ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے ہیں، حضرت قاری راشد صاحب قبلہ برکاتی نے بہت ساری یادیں تازہ کر دی، اور الحمدللہ یہ مسجد صدیقی اکبر، پھر مدرسہ صدیقیہ، پھر ابھی نعرہ لگا محلے کا بھی، اور یہاں جتنی بھی کمیٹیاں تھیں شروع سے اب تک سب کی محبتیں، پھر جتنے بھی امام آتے رہے ان سب کا پیار، اور ابھی جو یہاں کے موجودہ امام ہیں الحمدللہ سال میں 3-4 مرتبہ ان کی مسجد میں کسی نہ کسی جہت سے آنا ہو جاتا ہے۔ یہ محبت، یہ پیار، ساری چیزیں، اور جو مولانا مصطفیٰ رضا صاحب کے لیے انہوں نے ذکر کیا تو ان کی محبت آج بھی ماشاءاللہ ایسے ہے، کویت سے بھی ان کا فون آتا رہتا ہے، اور بہت مرتبہ بہت ساری چیزوں کے تعلق سے وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے یہاں کے بہت سارے کرم فرما علماء ہیں جو محبتوں سے نوازتے ہیں۔ میری کیا پہچان ہے؟ میری پہچان میرا مسلک مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کی دعاؤں سے پورے ملک کے صوبے صوبے میں جانے کا اتفاق دیا، اور میرے مرشد اجازت حضور تاج الشریعہ کے نام کی برکتیں ایسی حاصل ہوئی ہیں کہ اندھیرے جگہ پر بھی جاتا ہوں تو اللہ وہاں مجھ کو اجالا نظر دے دیتا ہے۔ تو یہ سب کرم ہے بزرگوں کا کہ اس خاک کو اللہ نے بڑی عروج کی زندگیاں دکھائی ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی نظر آتی رہیں گی۔ بڑا اچھا اور بہتر کام محلے کی کمیٹی اور یہاں کے امام صاحب کر رہے ہیں، جو بڑے بڑے ادارے والے نہیں کر پا رہے ہیں، وہ یہاں سے ہو رہا ہے، اور میرے خیال سے ہر محلے کا امام اور معلم کام کرتا ہی رہتا ہے،
بس اس کام کو عوام میں دکھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں کی کمیٹی اپنے امام صاحب کے کام کو دکھا رہی ہے، بتا رہی ہے، اور لوگوں کو بتا کر کے یہ پیغام بھی دے رہی ہے کہ اگر آپ کام کرو گے تو آپ کا چرچا یہاں بھی ہوگا، آپ کا چرچا وہاں بھی ہوگا۔ ایسی حسین محفل مجلس اور اس مجلس کی نسبت کسی دنیا دار سے نہیں ہے، حضور کے یار رفیق مزار سے ہے۔ کون حضور کے یار؟ جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، جن کا نام آسمان پر صدیق ہے، جو زمین پر مصطفیٰ کے رفیق ہیں، دور جاہلیت میں جن کو عبد الکعبہ کے نام سے جانا گیا، مصطفیٰ جان رحمت نے ان کا نام عبداللہ رکھا، ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے، صدیق ان کی حسین پہچان ہوئی، اور ایسی شان والے بڑی بڑی کتابوں میں اس واقعے کا حوالہ موجود ہے، مگر ایک نام ایسا میرے زبان پر آتا ہے کہ جب اس نام اور اس نام سے منسلک ذات کا ذکر ہو جاتا ہے تو پھر کسی حوالے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور وہ نام نامی اس میں گرامی ہے 14ویں صدی کے اعلیٰ حضرت کا، شیخ الاسلام والمسلمین کا، صاحب کنز ایمان کا، مکمل کی مکمل برہان کا، سنیت کی شان کا، اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان کا۔ وہ اپنے ملفوظات میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق حضور کے ایسے رفیق ہیں اور ایسی شان والے ہیں کہ آپ نے دور جاہلیت میں کبھی بھی غیر خدا کے سامنے سجدہ نہ کیا۔ دلیلیں بہت ساری ہیں اس میں، اور پھر کہتے کہتے جا رہے ہیں کہ اس بات کا ذکر خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے سامنے، حضور کے صحابہ کے جھرمٹ میں ذکر کی، اور جب مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے ذکر کر رہے تھے، آقا میں نے کبھی بھی دور جاہلیت میں غیر خدا کے سامنے سجدہ نہ کیا، اور جب سجدہ نہ کیا میرا باپ مجھ کو لے کر کے گئے بت خانہ، اور جانے کے بعد میں کہتے ہیں سجدہ کر، میں نے منع کر دیا۔ وہ آگے بڑھے، میں نے کہا دیکھ میرے پاس کپڑا نہیں، کپڑا دے دے، میں بھوکا ہوں، کھانا کھلا، اگر تیرے پاس کوئی طاقت و قوت ہے تو تو بچا۔ جب وہ بچا نہ پایا میں نے اپنا کام کر دیا، میرا باپ مجھ سے ناراض ہوا، تماچا لگانا چاہا، تو ایک روایت میں یہ ہے کہ تماچا رسید کر دیا ان کے والد محترم نے، اور جب برہم ہو کر کے گھر گئے اور حضرت ابو بکر کی ماں ام الخیر سلمہ سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھ تیرے بیٹے نے ایسا کیا ہے، تو آپ کی ماں یہ کہتی ہے میرے شوہر نامدار عثمان ابو قحافہ، میرے بیٹے کو اسی کے حال پر رہنے دو، کیونکہ میرا بیٹا جس رات پیدا ہوا تو ایک آواز آئی، اے اللہ کی بندی مبارک ہو، یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ آنے والا ایسی شان والا ہے، اس کا نام آسمان پر صدیق ہے، یہ زمین پر آمنہ کے لال کا رفیق ہے، یہ ایسی شان والا ہے، یہ آیا ہے تو تجھ کو چین ملے ہے، یہ آیا ہے تجھ کو قرار ملا ہے، یہ آیا ہے تجھ کو عروج ملا ہے، یہ آیا ہے تجھ کو رفعت ملی ہے، یہ آیا ہے تجھ کو شوکت ملی ہے، یہ آیا ہے تجھ کو بلندی ملی ہے، یہ آیا ہے تجھ کو نام ملا ہے، یہ آیا ہے تجھ کو نشان ملا ہے، یہ آیا ہے تجھ کو عزت ملی ہے، یہ آیا ہے تجھ کو شہرت ملی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر دیکھ لو، جانا جاتا ہے ابو قحافہ کو تو کسی اور کے نام سے نہیں، ابو بکر کے نام سے جانا جاتا ہے، ان میں ام سلمہ کو جانا جاتا ہے تو کسی اور کے نام سے نہیں، ابو بکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ دنیا کے اور لوگ ہوتے ہیں کہ بیٹا باپ
کے نام سے جانا جاتا ہے، مگر ابو بکر ایسے ہیں کہ ان کے نام سے ان کے ماں باپ جانے جاتے ہیں۔ اللہ نے بڑی شان دی ہے، بڑی پہچان دی ہے پیارے ابو بکر کی عظمت رفعت۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ تمام نبیوں کے ذکر کو قرآن پاک میں پڑھیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 26 نبیوں کا ذکر قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے، رسولان اعظام کا ملتا ہے، مگر بعد نبی اور رسول سب سے زیادہ قرآن مقدس کے اندر کسی کا ذکر ہے تو اس ذکر کا نام امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، یار غار مصطفیٰ، رفیق مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ قرآن مقدس کی 22 آیتیں ایسی ہیں جس میں اشارتاً ہی نہیں، کنایتاً ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً پیارے ابو بکر صدیق کا ذکر ملتا ہے۔ اور دیکھیے رب کی منشا کہ وصال کی تاریخ بھی 22، آیات مقدسہ بھی 22۔ پیارے ابو بکر تیری شان کیسی شان ہے کہ دنیا کے لوگ چنتے ہیں، کسی کو تو ان کا انتخاب خود کا ہوتا ہے، لیکن اے ابو بکر تجھ کو چنا ہے تو کسی دنیا دار نے نہیں چنا ہے، رسولوں کے سرکار نے چنا ہے۔ کیسے انداز سے چنتے ہیں مصطفیٰ۔ پیارے ابو بکر کے بچپن کو اگر پیش کروں تو وقت پورا ہو جائے، جوانی پیش کی جائے تو وقت بچے ہی نہیں۔ عبادات کا ذکر ہو، رسول پاک سے محبت کا ذکر ہو، خلافت کا ذکر ہو، خلق خدا کی خدمت کا ذکر ہو، تدوین قرآن کا ذکر ہو، رسول پاک کے جمال کے جمع کرنے کا ذکر ہو، رسول پاک کے جلال کو یکجا کرنے کا ذکر ہو، رسول پاک کے تدبر کو جمع کرنے کا ذکر ہو، رسول پاک کے تفکر کے ذکر جمع کرنے کا ذکر ہو، رسول پاک کی دانائی کو لوگوں کے سامنے عام کرنے کا ذکر ہو، رسول پاک کی شجاعت کو لوگوں کے اندر پیش کرنے کا ذکر ہو، رسول پاک کی مسکراہٹ کیسی ہوتی تھی، اس کو کس انداز سے پیش کیا ہے یار غار نے، ان ساری چیزوں کو اگر پیش کیا جائے تو ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت بڑی قربانی ہے یار غار مصطفیٰ کی، رفیق مزار مصطفیٰ کی، سیدنا ابو بکر صدیق کی۔ اگر تاریخ اسلام سے حضرت ابو بکر کا نام ہٹا دیا جائے تو اسلام کی تاریخ بالکل ناقص نظر آئے گی، ادھوری نظر آئے گی، پوری نظر نہیں آ سکتی ہے۔ یہ ایسے مینار ہیں اسلام کے کہ اس مینار کے بغیر اسلام بالکل ادھورا نظر آئے گا۔ شان ابو بکر صدیق کی عظمتوں کو احساس کرو کہ جب نبی یہ دو جہاں کی بارگاہ میں آپ پہنچنے کا واقعہ پا رہا ہے، لیکن 18 سال کی عمر جب یار غار مصطفیٰ کی ہوتی ہے، رفیق مزار مصطفیٰ کی ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اس وقت ہمارے آقا دونوں عالم کے داتا کے حیات ظاہری کا 20 سالہ دور چل رہا ہے۔ آمنہ کے لال کی بارگاہ میں پہنچے ہیں ابو بکر صدیق، کہتے ہیں 18 سال سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک میں نے اپنے آقا سے کبھی جدائی نہیں کی ہے۔ ایسی محبت، ایسا پیار، ایسا عشق ہم کہیں نہیں دیکھتے ہیں۔ 18 سال سے لے کر کے اپنے زندگی کے 63 سالہ حصے کے ایک ایک دور کو پیارے ابو بکر دیکھتے جا رہے ہیں۔ وصال سے 2 سال پہلے جب آمنہ کے لال دنیا میں جا چکے ہیں تو میرے مصطفیٰ نے اس کا کیا کیا صلہ ان کو دیا، کہاں کہاں مصطفیٰ نے منتخب کیا ہے۔ آج انتخاب مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ آمنہ کے لال نے، دونوں عالم کے سرکار نے ہجرت کی رات کی جب باری آتی ہے، جب دشمنان مکہ نے وہاں نبی یہ دو جہاں کا رہنا چلنا پھرنا دشوار کر دیا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر مجھ کو ہجرت کرنی ہے، مجھ کو یہاں سے کوچ کرنا ہے، مجھ کو وطن چھوڑنا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ تو ہم سب کے آقا کہتے ہیں ابو بکر تمہارے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ چنا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے، ابو بکر تم میرے ساتھ رہو گے۔ اور بھی آپ کے چاہنے والے تھے،
مگر کسی کو مصطفیٰ نے نہیں چنا. یار غار کو کہتے ہیں اے ابو بکر تم میرے ساتھ رہو گے، مگر ایسا ہی نہیں، محبت تو دیکھو، پیار تو دیکھو کہ جب نبی یہ دو جہاں ہجرت کی رات میں ابو بکر صدیق کے گھر جاتے ہیں تو جانے کے ساتھ جیسے ہی دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹائی ہم سب کے پیغمبر نے، ابو بکر نے فوراً دروازہ کھول دیا. باہر آئے تو ہم سب کے آقا کہتے ہیں اے ابو بکر سوئے نہیں؟ جیسے ہی دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی فوراً دروازہ کھل گیا. کہتے نہیں آقا میں سو نہیں رہا تھا. ابو بکر کیا کر رہے تھے؟ میں انتظار کر رہا تھا. اے ابو بکر کب سے انتظار کر رہے ہو؟ کیا رات ڈھلتے ہی انتظار کرنا شروع کر دیے؟ نہیں نہیں آقا، جس دن آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم میرے ساتھ ہوگے اس دن سے لے کر 6 مہینے کی راتیں ہو چکی ہیں. ابو بکر کبھی سویا نہیں کہ ابھی میرے آقا آ رہے ہوں گے، ابھی مصطفیٰ آ رہے ہوں گے، ابھی بے سہاروں کے سہارا آ رہے ہوں گے، ابھی گردوں کو اٹھانے والے پیغمبر آ رہے ہوں گے. چنانچہ تاریخ کو دیکھو، ہم سب کے آقا کے حیات ظاہری میں 2 سفر بہت بھاری بھرکم نظر آیا کرتا ہے. ایک ہجرت مصطفیٰ ہے، ایک معراج مصطفیٰ ہے. دونوں سفروں میں دیکھتے ہیں تو حضور کے یار دونوں جگہ نظر آیا کرتے ہیں. ہجرت کی رات میں دیکھتے ہیں تو ابو بکر نظر آ رہے ہیں، معراج کی رات میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ابو بکر نظر آتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ ایک لمحے کے لیے معراج کے واقعے کو نظر میں رکھو. جب ہم سب کی آقا عرش لامکاں پر پہنچے اور وہاں آقا بیان فرماتے ہیں مجھے کچھ تدبر لاحق ہوا، ملال محسوس ہوا، حزن لگنے لگا، گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی، تو کہتے ہیں مجھ کو میرے یار ابو بکر کی آواز سنائی دی گئی اور اس آواز سے مجھ کو بڑا سکون ملا. گویا کہ نبی یہ دو جہاں کی معراج کی رات میں ابو بکر کی آواز سنا کر کے رب یہ بتانا چاہتا ہے اے میرے حبیب جس کو تم سے محبت ہے اور جسے تم سے محبت ہے وہ ذات تو یہاں بھی تمہارے ساتھ ہے. اور معراج کی رات میں دیکھتے ہیں تو یہ واقعہ نظر آتا ہے اور ہجرت کی رات میں دیکھتے ہیں تو دیکھیے نبی یہ دو جہاں نے اپنی رفاقت کے لیے اپنے سفر کے لیے کسی کو ہمدرد بنایا ہے تو پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. معراج کی رات میں اللہ نے اپنے حبیب کی سواری کے لیے براق کو بھیجا اور سفر کی رات میں اللہ نے اپنے حبیب کی سواری کے لیے ابو بکر صدیق کو بنایا. اے میرے ابو بکر، اے میرے بندے ابو بکر، میرے حبیب کی سواری کے لیے تم بنو گے. چنانچہ جبل سور کے واقعے کو دیکھو. یہ قاری عبد المنان صاحب ہے، حافظ محمود الزما صاحب ہے اور دوسرے حجاج ہے. یہ قاری راشد برکاتی صاحب ہے، آپ کے امام صاحب ہے. ان سب لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے جبل سور کو دیکھا ہے کتنی بلندی پر ہے. 5000 فٹ کی بلندی پر جبل سور پر ہے. بہت بھاری بھرکم پہلوان پہنچ جاتے ہیں مگر جانے کے بارے میں ہمت جواب دے جاتی ہے. 50 سال کی عمر ہے پیارے ابو بکر صدیق کی، 52 سال کچھ مہینے کی عمر ہے آقا دو جہاں آمنہ کے لال کا. لیکن جب نبی یہ دو جہاں چلنا چاہتے ہیں ابو بکر عرض کرتے آقا میرے کندھوں پر بیٹھے میں آپ کو اٹھاتا ہوں. تاریخ یہ کہتی ہے جب نبی یہ دو جہاں فاتح مکہ بن کر کے مکے کی سرزمین پر آئے اور آنے کے بعد میں ہم سب کے نبی نے کہا تھا پیارے علی سے اے علی میرے پاس آؤ، جو یہ بھاری بھرکم چیزیں پتھر ہیں ان کو باہر نکال دو. علی کہتے آقا کیسے؟ آپ نے کہا میں اٹھاتا ہوں علی تم اس کو نکالو میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ. تو علی شیر خدا مشکل کشا نے کہا تھا اے آقا میں ایک امتی، آپ نبی ہیں، آپ کے کندھے پر میں کیسے سوار ہو؟ یہ تدبر ان کے ذہن و فکر میں آیا تو آمنہ کے لال کہتے ہیں اے علی تم نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے، نبوت کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے. مگر ہجرت کی رات میں آمنہ کے لال سے جب پیارے ابو بکر نے کہا ہے تو ہم سب کے آقا ابو بکر سے یہ نہیں کہتے ہیں اے ابو بکر تم نبوت کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے، نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ پیارے ابو بکر کو پیش کر دیتے ہیں اپنے وجود کو. ابو بکر نبی یہ دو جہاں کو اٹھا کر کے لے کر کے چل رہے ہیں. معراج کی رات کے حال کو دیکھو اور ہجرت کی رات کے حال کو دیکھو، دونوں حالوں کو دیکھتے چلتے ہیں. اور ایک ذات یہ ہے کہ آمنہ کے لال نے دونوں عالم کے سرکار نے یہ
ہجرت کی رات میں علی شیر خدا کو اپنا بستر دے دیا ہے، اور پیارے علی شیر خدا کو بستر دینے کے ساتھ سے ہم سب کے آقا نے ابو بکر صدیق کو اپنی ذات مبارک عطا فرما دی ہے۔ گویا کہ نبی یہ دو جہاں ہم سب کو مجاز دے رہے ہیں، اے لوگوں نہ تم بستر کو چھوڑنا، نہ تم بستر والے کو چھوڑنا۔ بستر والے کو ہم دیکھتے ہیں، علی شیر خدا مشکل کشا ہے، ہجرت کی رات میں ہم سب کے آقا نے جس کو بستر پر سلایا ہے اس کو اپنی چادر مصطفیٰ نے اٹھا دی ہے، اور اسی ہجرت کی رات میں جب نبی یہ دو جہاں چل کر کے یثرب کی جانب بڑھنے لگے، اور یثرب کے لوگ جب پیارے نبی کے دیدار کے لیے آنے لگے تو آنے والے آ رہے ہیں، ابو بکر صدیق کو دیکھتے جا رہے ہیں، پیارے ابو بکر سے مصافحہ کرتے جا رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق لوگوں کے ہاتھ کو پکڑ کر کے حضور کے ہاتھ سے ملاتے جا رہے ہیں، اور حضور کے ہاتھ سے ملاتے ہیں، اور اپنی چادر کو اٹھا کر کے حضور کے جسم مقدس پر اپنی چادر کو اڑھا دیتے ہیں۔ گویا کہ ابو بکر نے چادر اڑھا کر کے مجاز دے دیا ہے، اے دنیا کے لوگوں دیکھ لو، جو چادر اڑھانے والا ہے وہ غلام ہے، جس کو چادر اڑائی گئی وہی تو رسولوں کا امام ہے۔ تکبیر، رسالت، کے اعلیٰ حضرت، اذان صدیق اکبر، علماء اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ حضرت ابو بکر صدیق جب امت کے ہاتھ کو حضور کے ہاتھ میں دے رہے تھے تو پیارے ابو بکر جب دے رہے ہیں تو آقا نے کہا ابو بکر کر کیا رہے ہو؟ کہتے آقا سب کی توجہ میری جانب ہو رہی ہے۔ تو آقا کہتے ابو بکر میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی توجہ تمہاری طرف ہو اور تمہاری توجہ میری طرف ہو۔ گویا کہ ابو بکر امت کے مابین ایک وسیلہ ہے۔ نبی دو جہاں نے ہجرت کی رات میں انتخاب کیا ہے ابو بکر کے نام کا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد میں سب سے پہلے امیر الحجاج جس کو بنایا، حاجیوں کا امیر جس کو بنایا، اس امیر حج کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہاں بھی ہم سب کے آقا نے حضرت ابو بکر کا انتخاب فرمایا، اور اسی پر بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ جب مسجد نبوی شریف کی زمین خریدی گئی، اور خریداری زمین میں حضرت ابو بکر صدیق کا اہم رول تھا، اور جب مسجد کی بنیاد قائم کی جا رہی تھی، زمین کی بنیاد کے قیام کے موقع پر، سنگ بنیاد کے موقع پر ہم سب کے آقا زمین کے اس کھدے ہوئے حصے میں اترے، اور ایک پتھر کو سرکار نے رکھنے کے بعد میں آپ نے آواز دی ابو بکر صدیق کو، اینا ابو بکر؟ پیارے ابو بکر گئے، حضور نے فرمایا اے ابو بکر میرے پتھر سے ملا کر کے ایک پتھر تم رکھ دو۔ انہوں نے رکھا، پھر سرکار نے حضرت عمر کو آواز دی، ان سے کہا ابو بکر نے جو پتھر لگایا اس پتھر سے لگا کر کے ایک پتھر تم رکھو۔ انہوں نے رکھا، پھر حضور نے حضرت عثمان کو آواز دی، حضرت عثمان کو کہا کہ حضرت عمر کے پتھر سے ملا کر کے ایک پتھر تم رکھو۔ حضرت عثمان جب پتھر رکھ چکے تو میرے نبی نے علی شیر خدا مشکل کشا کو آواز دی، اے علی عثمان نے جو پتھر رکھا ہے اس پتھر سے ملا کر کے ایک پتھر تم رکھ دو۔ جب یہ چاروں صحابہ پتھر رکھ چکے تو میرے آقا اذن عام دیتے ہیں صحابہ پتھر رکھتے رہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں حضور نبی اکرم نبی محتشم رحمت تمام نے مسجد نبوی کی بنیاد پر صحابہ سے پتھر ہی رکھوائی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ بنیاد کے موقع پر ہم سب کے پیغمبر خلافت کے درجے کو بھی ترتیب فرما رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں، اے دنیا کے لوگوں دیکھو میرے پتھر سے مل کر کے جس کا پتھر ہے وہی تمہارا خلیفہ ہوگا، اس کے بعد میں جس کا پتھر ہے وہ تمہارا امیر ہوگا، اس کے بعد میں جو پتھر ہے وہ تمہارا امیر ہوگا، اس کے بعد میں جو پتھر ہے وہ تمہارا امیر ہوگا۔ آج دنیا ان سارے معاملات کو دیکھتی رہتی ہے، اور کچھ لوگ تو یہ ہوتا ہے کہتے ہیں بھائی
علی علی کرو. ارے علی علی ہم سے کرنے والا کون زیادہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے مسلک میں، ہمارے مشرب میں، ہمارے مشن میں، ہماری فکر میں فکر علی نہ ہو تو ہماری فکر کامیاب نہیں ہوتی ہے. ہم تو اٹھتے ہیں تو یا علی بھی کہتے ہیں، یا نبی بھی کہتے ہیں، یا غوث بھی کہتے ہیں، یا خواجہ بھی کہتے ہیں. لیکن آج حال یہ ہو گیا ہے، کچھ خارجی مزاج کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اہل سنت کے نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی صرف علی علی کر لو کام بن جائے گا. لیکن سنو، صرف علی علی کرنے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ علی کے ساتھ اور نبی کے دوسرے صحابہ کے دامن کو بھی تھامنا پڑے گا. جو عقائد ہے، جو اجماع ہے، جو امت کا اتحاد ہے کہ سب سے پہلے کون افضلیت میں ہے اس کو ماننا پڑے گا، کون مقام ولیت میں ہے اس کو ماننا پڑے گا، کون مسلمانوں کا امیر بنا اس کو ماننا پڑے گا. اور اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں جب میرے آقا دونوں عالم کے داتا رحمت تمام نے تمام صحابہ کے مابین یہ کہا، اے میرے پیارے صحابہ، جنت میں وہی جائے گا جس کو میرا علی جنت کی ٹکٹ دے گا، وہی جنت میں جائے گا. چنانچہ اس روایت کو جب پیارے ابو بکر سنے تو سننے کے بعد میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. مسجد نبوی شریف سے نکلے، مدینہ طیبہ کی ایک گلی میں گئے، سامنا ہو گیا پیارے علی کا. علی شیر خدا ہیں اور پیارے ابو بکر ہیں، دونوں ذاتیں ہیں، دونوں نبی کے صحابی ہیں. آمنا سامنا ہوا، ابو بکر مسکرانے لگے. پیارے علی کہتے ہیں بھائی مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو علی شیر خدا جیسے ہی پوچھے تو ابو بکر یہ کہتے ہیں، ارے میرے بھائی مجھ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جنتی جنت میں اسی وقت جائے گا جب میرا بھائی علی جنت کی ٹکٹ دے گا. تو پیارے علی کہتے ہیں، اے پیارے ابو بکر، میرے آقا نے سب کے سامنے تو یہ کہہ دیا ہے، لیکن سنو، میرے نبی نے مجھ سے یہ کہا ہے، اے علی جنت کی ٹکٹ اسی کو دینا جس کے سینے میں میرے ابو بکر کی محبت بسی ہوگی، میرے ابو بکر کا پیار بسا ہوگا، میرے ابو بکر کا لگا رہے گا. مزاج مل گیا ہے کہ علی علی کہتے رہو گے جنت کے قریب نہیں پہنچ سکتے ہو. علی علی کہو اور پیارے ابو بکر کی محبت کو سینے میں بسا لو. زمین پر رہو گے تو کامیاب رہو گے اور زمین میں جاؤ گے تو کامیاب و کامران رہو گے. آج گھر والے اور در والے کہہ کر کے ایک معاملہ بہت بگاڑا جا رہا ہے. کہتے ہیں بھائی یہ گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں. ایک نظم خاں پیدا ہو گیا ہے. بہت اچھا. نعت خاں تو نہیں کہہ سکتے، نظم خاں. کہتا ہے افریقی ہے نظر خاں، حضرت فرمائے نظر خاں. تو ناموں سے رد نہیں ہونا چاہیے. وہ علی 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 کرتا ہے تو آخر میں لی 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 کیا لی؟ سب کی جان لی کہ سب کی مال لی؟ لی 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 لی. ایک شاعر نے کسی دور میں نبی نبی پڑھا تھا تو ترنم کا انداز بڑا اچھا تھا، لوگ سنتے بھی تھے، عشق نبی میں جاگتے بھی تھے. لیکن پیارے علی مشکل کشا، حیدر کرار، فاتح زمن، خیبر شکن، مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامی اس میں گرامی کو ایسے انداز سے ان بہروپیوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ علی تو سمجھ میں نہیں آتا، صرف لی 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 ہو رہا ہے. کیا لی کیا لی کیا لی کیا لی کیا لی. اور کچھ نظم خانوں نے اور بزرگوں کے ناموں سے بھی ایسے اشعار گڑھ لیے ہیں اور اس پر قوم بیکار میں الجھتی جا رہی ہے. سمجھتے بڑے عاشق ہیں. ارے یہ کیسا عشق ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے حضور آتے ہیں اور جب آتے ہیں نادان محفلوں میں مصطفیٰ، تو مصطفیٰ کے سامنے ایسی بے ڈھنگی باتیں کیوں کرتا ہے؟ ہمارا
عقیدہ ہے محفل میں مصطفیٰ آئے تو ابو بکر بھی آتے ہیں، مصطفیٰ آئے تو عمر بھی آتے ہیں، مصطفیٰ آئے تو عثمان ذوالنورین آتے ہیں، مصطفیٰ آئے تو علی مرتضیٰ مشکل کشا آتے ہیں، مصطفیٰ آئے تو امام حسن مصطفیٰ آتے ہیں، مصطفیٰ آئے تو پیکر صبر و رضا امام الشہداء آتے ہیں، مصطفیٰ آئے تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر آتے ہیں، مصطفیٰ آئے تو ہند کی راجہ پیارے خواجہ آتے ہیں، مصطفیٰ آئے تو ان کے سارے دیوانے آتے ہیں۔ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میرے مفتی اعظم عالم کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ جب نبی کے نام پر کھاتے ہو، نبی کے نام پر پیتے ہو، علی علی کہو، جب کہتا ہے کوئی اللہ کا بندہ علی تو اس کی قسمت کی ہو جاتی ہے کلی کھلی، جہاں کہتے ہیں علی وہاں مصیبت ٹل جاتی ہے ٹلی۔ یہ عقیدہ رہنا چاہیے مشکل کشا کے تعلق سے، مگر نام رہنا چاہیے کہتے یہ گھر والے ہیں وہ در والے ہیں۔ تفریق پیدا کرنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ یہ مجاز ہم سب کو لینا ہی پڑے گا۔ حضرت تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، ایک پیغام دے دوں۔ یہ مجاز ہم سب کو لینا ہی پڑے گا۔ تفریق پیدا کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں میزان نہیں ہے، میزان مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مصطفیٰ نے چنا ہے ابو بکر صدیق کو، اور جب چنا ہے تو ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں یہ گھر والے ہیں یہ در والے ہیں۔ پیارے ابو بکر کا نام آئے تو کہتے ہیں در والے، عثمان ذوالنورین کا نام آئے کہتے ہیں در والے، حضرت عمر کا نام آئے کہتے ہیں در والے، حضرت بلال کا نام آئے کہتے ہیں در والے، حضرت ابو ہریرہ کا نام آئے کہتے ہیں در والے، حضرت سلمان کا نام آئے کہتے ہیں در والے، اور آگے ہم بڑھتے جاتے ہیں تو ملک ہند میں ہم دیکھتے ہیں جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا نام آئے تو کہتے ہیں در والے، تاج الشریعہ کا نام آئے کہتے ہیں در والے، صدر الشریعہ کا نام آئے کہتے ہیں در والے، حافظ ملت کا نام آئے کہتے ہیں در والے، برہان ملت کا نام آئے کہتے ہیں در والے، امام ملت کا نام آئے کہتے ہیں در والے، امین شریعت کا نام آئے کہتے ہیں در والے، صدر العلماء کا نام آئے کہتے ہیں در والے۔ بہت سارے علماء کو یہ کہہ کر کے عوام کے سامنے یہ گھر گھر کی بات کرنے والے مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہتے یہ گھر والے ہیں یہ در والے ہیں۔ اب اس کا فیصلہ میں گھر والے سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون گھر والے ہیں جن کو امام العابدین کہا جاتا ہے، سید الزاہدین کہا جاتا ہے، علی و فاطمہ کے نور عین، آقا امام حسین کا نور نظر لخت جگر کہا جاتا ہے، جو میدان کرب و بلا میں تھے، جنہیں علی اوسط امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ان کا دور ہے، پوچھا گیا حضور ابو بکر کی شان کیا ہے، ابو بکر کی عظمت کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ در والے ہیں، تو پیارے امام زین العابدین یہ کہتے ہیں اے لوگوں ابو بکر کی شان بتا دوں یا دکھا دوں؟ ابو بکر کی شان بتا دوں یا دکھا دوں؟ تو لوگوں نے کہا حضور ابو بکر کی شان آپ دکھا دو، بتایا ہے بہتوں نے، آپ دکھا دو۔ حجرے سے نکلے، سرکار کے روزے پہ گئے، مزار مقدس کے دروازے کو کھولا، اور کھولنے کے بعد میں کہا آنکھیں کھول کر کے دیکھو، آنکھیں کھول کر کے دیکھو، آنکھیں کھول کر کے دیکھو۔ سب لوگ دیکھنے لگے، کہا حضور کیا دیکھوں، حضور کیا دیکھوں، حضور کیا دیکھوں؟ برجستہ کہتے ہیں دیکھو گھر والا باہر کھڑا ہے، دل والا نبی کے قدموں میں ہے۔ سمجھے نہیں؟ کہتے ہیں در والا باہر گھر والا باہر کھڑا ہے، یہ در والے ابو بکر ہیں جو میرے نانا جان کے قدموں سے چمٹے ہوئے ہیں، مجاز دے رہے ہیں نبی کے گھر والے امام زین العابدین ان چیزوں میں مت پڑنا، نہ تم گھر والے کو چھوڑنا اور نہ تم در والے کو چھوڑنا، ان سے بھی محبت
سے بھی محبت کرتے رہنا. یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے سنیو اپنے ایک ہاتھ میں نبی کے یاروں کا دامن رکھو اور اپنے ایک ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن رکھو. اور الحمدللہ ہم سب کے ہاتھوں میں نبی کے یاروں کا بھی دامن ہے, نبی کے گھر والوں کا بھی دامن ہے. تو میرے مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق کو چنا. اور جب مرض وصال میں سرکار تشریف لائی تو مرض وصال کے موقع پر جب نماز پڑھانے کی باری آئی تو مرو کہہ کر کے سرکار نے ابو بکر کی جانب اشارہ کیا کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھا دے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور میرے والد محترم بڑے رقیق القلب ہیں, وہ مصلی پر آپ کو پائیں گے نہیں, برداشت نہیں کر پائیں گے, نماز نہیں پڑھا سکتے, عمر کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھا دیں. تو سرکار فرماتے لا 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 کہہ کر کے حضور نے منع فرمایا اور کہا ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائیں. تو ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر پہنچ کر کے آپ نے حضور کی حیات ظاہری میں 17 وقتوں کی نمازوں کی امامت فرمائی. صحابہ یہ کہتے ایک موقع ایسا آیا کہ ابو بکر صدیق خود ہی آگے نہ بڑھے اور پیچھے رہ گئے. لوگوں نے حضرت عمر فاروق کو آگے کہہ دیا تو سرکار کو جیسے ہی عمر فاروق کی آواز سنائی دی تو میرے آقا نے لالا کہہ کر کے عمر فاروق کو منع کر دیا اور کہا اے جماعت صحابہ اللہ اور اس کا رسول کے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. جماعت صحابہ موجود ہے. پیارے علی شیر خدا مشکل کشا کی عظمت کو سلام, حضرت عثمان کی عظمت کو سلام, حضرت عمر فاروق کی عظمت کو سلام, سب موجود ہیں. مگر آقا کہتے ہیں ابو بکر کے علاوہ نہ رب کسی کو پسند کر رہا ہے نہ اس کا رسول کسی کو پسند کر رہا ہے. جو انتخاب مصطفیٰ ہو, جو انتخاب خدا ہو, وہ کوئی عام نہیں ہوتا ہے. وہ حقیقت میں نبیوں رسولوں کے بعد تمام مومنین کا چلتا پھرتا ابھرتا ہوا امام اور عالی شان والا ابو بکر صدیق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے ابو بکر کی کہ کتنے فضیلتیں, کتنے کمال, کتنے محاسن بیان کیے ہیں. قرآن کے اوراق کو پڑھیں, آیت قرآن کو پڑھیں, حدیث پاک کو پڑھیں. اور یہ ہے کہ سلطان التارکین حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں ابو بکر کی عظمت ہے کیا؟ لطائف اشرفی کو پڑھیں تو آپ کہتے ہیں بعد نبی بعد رسول سب سے افضل کوئی ہے تو ذات کا نام ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی کے ساتھ اور آگے پڑھ کر کے میر عبد الواحد بلگرامی سے پوچھا گیا, سب سنابل شریف کے اندر آپ نے تحریر فرمایا کائنات کے اندر بعد نبی اور رسول کوئی افضل و اعلیٰ ہے تو ذات کا نام ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سنیوں کے میر, عاشقوں کے پیر, حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر سے معلوم کیا گیا تو غنیت الطالبین کو اٹھا کر کے آپ دیکھو تو آپ کہتے ہیں کہ بعد نبی و رسول سب سے افضل و اعلیٰ بلند و بالا اگر کوئی ہے تو ذات کا نام ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہم سب جس کے مقلد ہیں, جنہیں حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے, ان سے پوچھا گیا تو آپ کہتے ہیں بعد نبی و رسول سب سے اعلیٰ اور بالا شان والا اگر کوئی ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بہت ساری فضیلتیں ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. ہم سب کے نبی نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا, اے جبریل آپ یہ بتاؤ کہ کوئی میری امتوں میں سے کوئی میرا ایسا امتی ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں ہاں آقا, وہ آپ کا ایک ہی امتی ہے, اس کا نام ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور نے کہا میرے ابو بکر کی یہ شان, ہاں آقا آپ کے ابو بکر کی یہ شان ہے
تو آقا ارشاد فرماتے ابو بکر مبارک ہو، ابو بکر مبارک ہو، ابو بکر مبارک ہو، تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو ابو بکر کہتے ہیں اے صدیقی جشن میں آنے والوں، اے یار غار سے محبت کرنے والوں، اے رفیق مزار سے پیار کرنے والوں، اپنے نصیبے پر ناز کرو۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا میرا رب آپ کی عطا سے یہ تمغہ، یہ تحفہ اگر مجھ کو دے گا تو میں جنت میں جاؤں گا نہیں بلکہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ مجھ سے دنیا میں جو پیار کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے، جو عقیدت کرتا ہے، ان سب کو جمع کروں گا اور آپ کا وسیلہ لے کر کے اپنے رب سے کہوں گا مولا مجھ کو جنت میں بھیج رہا ہے تو میرے چاہنے والوں کو بھی میرے ساتھ جنت میں تو بھیج دے۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق نے یہ کہا تو آقا کہتے ہیں ابو بکر مبارک ہو، تیرے رب نے اس کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ یہ پیارے ابو بکر کی شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت جبریل امین کی بات آگئی، ایک واقعہ بات ختم۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی دو جہاں نے سید الملائکہ حضرت جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالی تم کو دنیا میں انسانی لباس میں بھیج دے، بشری جامہ میں بھیج دے، تو اے جبریل کس کے روپ میں دنیا میں آنا پسند کرو گے؟ کون سی شکل میں، کون سے لباس میں، کس انسان کے روپ میں آنا پسند کرو گے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے آقا اگر میرا رب مجھ کو بشری لباس میں دنیا میں بھیج دے تو میں ابو بکر کی شکل میں آنا پسند کروں گا۔ کہا کیوں؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم عاشقوں کو اپنے آقا سے بڑی محبت اور پیار کرنی چاہیے۔ ابو بکر صدیق یہ کہتے، حضرت جبریل یہ کہتے ہیں اے آقا میں ابو بکر کے روپ میں اس وجہ سے آنا پسند کروں گا کیونکہ ابو بکر کسی غدار کا نام نہیں ہے، ایک سچے پکے آمنہ کے لال کے وفادار کا نام ہے، اور وفادار مصطفیٰ جو ہوتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتا ہے، وہ رسول کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا معیار ہے وفادار مصطفیٰ کا۔ اے یہاں کے رہنے والوں، مرد و عورت، جوان و بچے، بیٹے بیٹیاں، سب یہ مزاج لے کر کے اٹھیں کہ ہم رہیں گے تو اپنے آقا کے وفادار بن کر کے رہیں گے، اپنے آقا سے پیار کرنے والے بن کر کے رہیں گے۔ یہ بچے جو تعلیم و تعلم میں ایک دھن لگا کر کے آگے بڑھتے ہیں، نبی پاک کی وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ آپ نے اچھے معلم کا، اچھے امام کا انتخاب کیا، ان کے ذریعے سے بچے کی تعلیم و تربیت پر دھیان دے رہے ہیں۔ یہ آپ کے بچوں کو دنیا دار کے راستے پر نہیں چلا رہے ہیں، یہ آپ کے بچے کو آمنہ کے لال کے راستے پر چلا رہے ہیں، محبت مصطفیٰ کا مزاج دے رہے ہیں، محبت صحابہ کا مزاج دے رہے ہیں، محبت اولیاء کا مزاج دے رہے ہیں، محبت انبیاء کا مزاج دے رہے ہیں، محبت محدثین کا مزاج دے رہے ہیں۔ اور حال تو یہ ہے بچے سوال کر رہے ہیں تو سوال کے اندر وقت کے میر کا نام آ رہا ہے۔ کون ہے میر؟ جن میر کو میرے میرا کہا جاتا ہے، وقت کے اس دور کے پیرے پیرا کہا جاتا ہے، جسے حضور تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ بچے سوال کر رہے ہیں تاج الشریعہ کا اصلی نام کیا ہے، تاریخی نام کیا ہے، ان کے باپ کا نام کیا ہے، تعلیم کہاں سے ہوئی، کیسے کیسے انداز سے ہوئی۔ ارے سنو، جو بچہ تاج الشریعہ کو پہچان جائے گا وہ صلح کلی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بچہ یا بچی حضور اعلیٰ حضرت کو پہچان جائے گا وہ بچہ اور بچی نہ صحابہ کا غدار ہو سکتا ہے نہ اہل بیت کا غدار ہو سکتا ہے۔ یہ مزاج مل رہا ہے کہ اے لوگوں اپنے ہاتھوں کے اندر اہل بیت کے دامن کو بھی رکھو، اپنے ہاتھوں کے اندر صحابہ کرام کے بھی دامن کو بھی رکھو، خواجہ خواجہ بھی کہتے رہو، غوث غوث بھی کہتے رہو۔ تمہارا چلنا نبی کی محبت میں، تمہارا بیٹھنا نبی کی محبت میں، تمہارا کھانا نبی کی محبت میں، تمہارا پینا نبی کی محبت میں، تمہارا جاگنا نبی کی محبت میں۔ ارے چلو تو چہرہ دیکھنے کے بعد میں برجستہ یہ کہہ دے اس کی پیشانی پر گھور نظر نہیں آ رہا ہے، آمنہ کے لال کے محبت کا نور نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی باتوں پر ہم کو صحیح طور پر دین کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
جو باتیں عمل کی ہیں اس پر عمل کی توفیق دے. آپ سب کو بھی عمل کی بہاروں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا نبی سلام علیکہ یا